آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ کیا مطلب 15 فروری کو آپ کا جو اردو کا ایگزام ہونے والا ہے اس میں جو آپ کو 100 میں سے 100 لانا ہے، مطلب 100 آبجیکٹیو ہے اس میں سے آپ کو 50 لانا ہے، اور کچھ 2 نمبر کے سبجیکٹیو بھی اسی سے میں آپ کو کرا دوں گا جو کہ ون شاٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ اردو میں 100 میں 100 لاؤ، ایسا کرو کہ 100 میں 100 لاؤ، بالکل جو ہے اردو کا کوشچن آئیے پہلے کوشچن کی اور آتا ہوں۔ کسے کہتے ہیں سوری حمد کی کیا معنی ہے؟ تو حمد کی معنی ہوتی ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو یہاں بولا ہے کہ حمد کی کیا معنی ہے؟ تو اللہ کی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بولا تھا نبی کی تعریف، تو نبی کی تعریف و توصیف کی جس نظم میں نبی کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور اولیاء کی تعریف و توصیف بیان کی جائے تو اسے منقبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا دوسرا کوشچن۔ کسی بھی کلام کی شروعات کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ تو حمد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے خدا کے نام کے ساتھ کس کام کا شروع کرنا کیسا سمجھا جاتا ہے؟ تو یہ جو آپ کا آپشن ہوگا وہ کیا ہوگا سر؟ متربک کیا ہو جائے گا؟ متربک، ٹھیک ہے؟ کیا متربک ہو جائے گا آپ کا اس کا کریکٹ آنسر۔ آئیے تیسرے کوشچن کی اور یہاں کا بولا ہے کہ کس صنف میں اردو کے تمام شاعروں نے طبع آزمائی کی ہے؟ تو حمد میں کی ہے۔ خالق کی کائنات کون ہے؟ تو خالق کی کائنات کون ہے؟ تو یہ ہے آپ کا خدا ہی ہے جو کائنات کا کیا ہے؟ خالق کی کائنات ہے، ٹھیک؟ خالق کا کائنات ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خالق، اور یہاں ہے آپ کا وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تو خدا ہے، ٹھیک ہے؟ خدا کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کا 7واں کوشچن ہے کہ حمد کے اشعار میں کس کی صفات کو بیان کی جاتی ہے؟ تو حمد کے اشعار میں جو ہے خدا کی صفات کو بیان کی جاتی ہے۔ نعت کے اشعار میں جو ہے نبی کی صفات کو بیان کی جاتی ہے۔ 8واں کوشچن کس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہوتی؟ تو خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اتنی ساری چیزوں سے نوازا گیا، اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 9واں کوشچن حمد خدا کی کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ تو حمد خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں ہے کوشچن نمبر 10 نعت میں کس کی شان میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں؟ تو نبی کے، ٹھیک ہے؟ منقبت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو منقبت میں اولیاء کی تعریف کی جاتی ہے۔ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے، اور نعت میں جو ہے وہ کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ نبی کی بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ C نمبر ہوگا۔ اور 12 نمبر بولا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوصاف عقیدہ کس میں بیان کیے جاتے ہیں؟ تو کس میں بیان کی جاتی ہے؟ کسی بھی شخص جیسے کوئی وہ کس میں؟ تو قصیدہ میں کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے آپ کا 13واں کوشچن شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ شبنم کمالی کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا تھا۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا تھا۔ شبنم کمالی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ تو کس سے تھا؟ تو بہار سے تھا۔ وہ بہار کے رہنے والے تھے، بہار کے سیتامڑھی ضلع کے پکھریرا گاؤں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں ہے کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش سن 1938 عیسوی میں ہوئی، اور کہاں ہوئی؟ تو سیتامڑھی کے پکھریرا گاؤں میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ 16 کوشچن ہے آپ کا شبنم کمالی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا سیتامڑھی ضلع میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ انوار حقیقت کس کی شاعری کے مجموعہ ہے؟ تو شبنم کمالی کا۔ ریاض عقیدت یہ سارے کس کے ہیں؟ تو شبنم کمالی کا ہے۔ ضیاء عقیدت کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو یہ شبنم کمالی کا ہے، ٹھیک ہے؟ سوری یہاں آپ کا 18 ہے تو یہاں آپ کا 19 ہونا چاہیے، غلط ہو گیا ہے، 19 نمبر ہے۔ شہلا عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شہلا عظیم آبادی کی پیدائش سن 1911 عیسوی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ سن 1911 عیسوی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا تعلق جو تھا وہ کس خاندان سے تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ زمیندار خاندان سے تھا۔ کس خاندان سے تھا؟ زمیندار خاندان سے تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو پٹنہ سے تھا۔ وہ کہاں سے تھے؟ پٹنہ سے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی پرورش کہاں پر ہوئی؟ تو ان کی جو پرورش ہوئی وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ سہیل عظیم آبادی کی پرورش ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ تو ناریل میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ سہیل عظیم آبادی کا تخلص کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کا تخلص تھا سہیل، کیا تھا؟ سہیل، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سہیل عظیم آبادی اپنی ابتدائی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ تو سہیل عظیم آبادی اپنی ابتدائی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے؟ فلم بناتے تھے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں، گانا بھی نہیں گاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ نہیں، تو کیا کیا کرتے تھے؟ شاعری کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ شاعری کیا کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی والدہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ یعنی کہ سہیل عظیم آبادی کی جب والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو سہیل عظیم آبادی کی عمر کتنی تھی؟ تو 1 سال کے جب تھے تب ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی نے کون سی ملازمت اختیار کی؟ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی تھی۔ سہیل عظیم آبادی نے کس نام سے اخبار جاری کیا؟
تو ساتھی نام سے، ٹھیک ہے، ساتھی نام سے انہوں نے اخبار جاری کیا تھا۔ ذیل میں سے کون افسانہ نگار ہے؟ سہیل عظیم آبادی بھی ایک افسانہ نگار ہے، سید محمد محسن بھی ایک افسانہ نگار ہے، ڈاکٹر قمر جہاں بھی ایک افسانہ نگار ہے، یعنی کہ ان میں سے سبھی ہو جائے گا۔ سید محمد محسن کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ تو اہم نگار میں، اہم افسانہ نگار میں، اہم مرثیہ میں، اہم ان میں سے کوئی نہیں، تو کیا ہو جائے گا ان کا کریکٹ آنسر اہم افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔ سید محمد محسن کی پیدائش، سید محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو سید محمد محسن کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 10 جولائی سن 1910 عیسوی کو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سید محمد محسن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو پٹنہ میں ہوئی تھی۔ سید محمد محسن کے والد کا کیا نام تھا؟ سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ اور سید محمد محسن نے کس سن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا؟ سن 1926 عیسوی میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ سید محمد محسن نے کس ادارے سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا؟ تو رام موہن رائے سیمنٹری پٹنہ سے کیا تھا۔ 35 کوشچن ہے، سید محمد محسن نے انٹر کب کیا تھا؟ تو جسٹ 1926 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور 1928 میں انہوں نے انٹر کیا تھا۔ 36 نمبر ہے، سید محمد محسن نے کس کالج سے آئی اے کیا تھا؟ تو سید محمد محسن نے کس کالج سے آئی اے کیا تھا؟ پٹنہ کالج سے۔ کس کالج سے؟ پٹنہ کالج سے انہوں نے آئی اے کیا تھا۔ نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی ساکھ کے مصنف کون ہے؟ دیکھیے آپ کے نصاب میں جو شامل کٹی ہوئی ساکھ ہے اس افسانہ کی مصنف کون ہے؟ تو قمر جہاں ہے۔ کون ہے؟ کٹی ہوئی ساکھ کے مصنف کون ہے؟ قمر جہاں ہے۔ قمر جہاں کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ تو اس کی پیدائش سن 1951 سے لے کر 1952 عیسوی تک ہوئی۔ قمر جہاں کی پیدائش کس صوبے میں ہوئی؟ تو کس صوبے میں ہوئی؟ تو بہار میں ہوئی۔ اور یہ 40 کوشچن ہے، قمر جہاں کی پیدائش بہار کے کس ضلع میں ہوا ہے؟ تو قمر جہاں کی پیدائش بہار کی سمستی پور ضلع میں ہوئی ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام تھا عطاء الرحمن، حبیب الرحمن، معین الحق، عطاء الحق تھا ان کے والد کا نام تھا عطاء الحق۔ قمر جہاں کے خاندان کے افراد کس چیز سے دلچسپ رکھتے تھے؟ شاعری سے، غانا سے، کھیل سے، کس سے؟ علم و ادب سے رکھتے تھے۔ اور 43 کوشچن ہے آپ کا، سوری ہاں 43 کوشچن آپ کا ہے، 43 کوشچن آپ کا ہے کیا کہ قمر جہاں نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی؟ تو قمر جہاں نے کس یونیورسٹی سے؟ پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ قمر جہاں نے کس مضمون سے پی ایچ ڈی کی تھی؟ تو اردو سے انہوں نے کیا کی تھی؟ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ قمر جہاں نے کب سے افسانہ لکھنا شروع کیا؟ جب وہ 14 ورष کے تھے، لگ بھگ یعنی کہ 1966 عیسوی سے انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کر دیا جب وہ 14 ورष کے تھے۔ نصاب میں شامل افسانہ آشیانہ کے مصنف کون ہے؟ تو آشیانہ کے مصنف جو ہے وہ کون ہے؟ نگار عظیم۔ آشیانہ کو لکھنے والا نگار عظیم تھا، سید محمد محسن نہیں، کون تھے؟ نگار عظیم تھے۔ ذیل میں افسانہ نگار کون ہے؟ نگار عظیم بھی کیا ہے؟ افسانہ نگار ہے۔ سہیل عظیم آبادی بھی ایک افسانہ نگار ہے، سید محمد محسن بھی ایک افسانہ نگار ہے، یعنی کہ ان میں سے سبھی ہو جائے گا۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ تو نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ مہر نگار، نگار خاتون ملکہ نگار کیا تھا؟ ملکہ مہر نگار تھا۔ نگار عظیم نے اردو کے علاوہ کس مضمون سے ایم اے کیا تھا؟ اردو کے علاوہ اور کس مضمون سے ایم اے کیا تھا؟ انگریزی سے بالکل بھی نہیں، فلسفہ سے نہیں، نفسیات سے نہیں، کس سے؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ سے انہوں نے، اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ سے بھی انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ اور 50 نمبر کوشچن، نگار عظیم نے کس ادارے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے نہیں، پٹنہ یونیورسٹی سے نہیں، بنارس ہندو یونیورسٹی سے نہیں، کس سے؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کی تھی۔ 51 نمبر کوشچن، نگار عظیم نے کس کی جذبات و محسوسات اور مسائل پر افسانہ لکھے تھے؟ سماج کی، انسان کے، خواتین کی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کس پہ جذبات پر؟ تو خواتین کے جذبات پر انہوں نے کیا کیے تھے؟ افسانہ لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ کس کے جذبات پر؟ کس کے جذبات و محسوسات پر؟ تو خواتین کی جذبات و محسوسات پر انہوں نے افسانہ لکھا تھا۔ 52 نمبر ہے، برکت علی کا اپنے گاؤں میں کیسا مکان تھا؟ برکت علی کا اپنے گاؤں میں کیسا مکان تھا؟ ایک بڑا مکان تھا، ایک محل نماز تھا، یا ٹوٹا ہوا تھا، یا ایک چھوٹا سا تھا؟ تو کیسا تھا؟ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ برکت علی اپنے گاؤں میں کیسا مکان تھا؟ اس کے جو چھوٹا سا تھا۔ برکت علی کو کتنے بچے تھے؟ برکت علی کے کتنے بچے تھے؟ تو برکت علی کے 3 تھے، نہیں ایک بھی نہیں، کتنے؟ 2 بچے تھے ان کے۔ کتنے بچے تھے؟ 2 بچے تھے۔ برکت علی کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ برکت علی کی بیٹی کا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ رقیہ تھا۔ کیا تھا؟ رقیہ تھا۔ مضمون نویسی کیسا فن ہے؟ تو مضمون نویسی کیسا فن ہے؟ مضمون نویسی قدیم فن ہے، جدید فن ہے، یونانی فن ہے، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ مضمون نویسی جو ہے وہ کیسا فن ہے؟ تو مضمون نویسی جو ہے ایک کیسا فن ہے؟ قدیم فن ہے۔ کیسا فن ہے؟ قدیم فن ہے۔ مضمون نویسی قدیم فن ہے۔ مضمون ذیل میں سے کس کو نوعیت کے ہوتے ہیں؟ تو کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ تو وہ ہوتے ہیں ان میں، یعنی علمی مضامین، سائنسی مضامین، اصلاحی مضامین۔ مضمون ذیل میں سے کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ تینوں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے سبھی ہو جائے گا۔ اور معیاری مضامین میں علمیت کے ساتھ اور کیا ہونا ضروری ہے؟ کیا ہونا ضروری ہے؟
تو یہ دیکھیے معیاری مضامین میں علمیت کے ساتھ اور کیا ہونا ضروری ہے؟ جامعیت ہونا ضروری ہے، اخلاقیت، اسلوبیت، ان میں سے کوئی نہیں تو کیا ہونا ضروری ہے؟ جامعیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے 58 نمبر، مضمون نویسی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ مضمون نویسی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ علی گڑھ سے ہوا تھا، دہلی سے ہوا تھا، فورٹ ولیم کالج سے ہوا تھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہوا تھا، تو کہاں سے ہوا تھا؟ فورٹ ولیم کالج سے مضمون نویسی کا آغاز ہوا تھا۔ 59 نمبر کوشچن ہے، ذیل میں سے کون معروف مضمون نگار ہے؟ ذیل میں سے کون معروف مضمون نگار ہے؟ تو سر سید احمد خان ایک معروف مضمون نگار ہے، محسن الملک ایک معروف مضمون نگار ہے، محمد حسین آزاد ایک معروف مضمون نگار ہے، تو یہ تینوں کے تینوں معروف ہے، اس لیے ان میں سے سبھی ہو جائے گا۔ اور 60 کوشچن ہے، ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں، ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں اسی کیا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ تو ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ کیا آفتاب ہے، مہتاب ہے، یہ سیارہ ہے؟ تو کیا ہے؟ ایک سیارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سیٹ نمبر ہے، گلوبل وارمنگ کے مسئلے پر کس ملک میں تبادلہ خیال ہوا؟ تو گلوبل وارمنگ کے مسئلے پر جو ملک تھا جو تبادلہ خیال ہوا تھا وہ کون سا ملک تھا؟ تو وہ کون سا تھا؟ امریکہ تھا، جرمنی تھا، اقوام متحدہ تھا، یہ تینوں کی تینوں تھے، اس لیے ان میں سے سبھی ہو جائے گا، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہے؟ انسانوں کی کچھ سرگرمیاں، جانوروں کی کچھ سرگرمیاں، فطرت کی کچھ سرگرمیاں، ان میں سے کوئی نہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا، اس کی کارن کیا ہے؟ تو اس کا جو وجہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ انسانوں کی کچھ سرگرمیاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوری کاربن ڈائی آکسائڈ میں پہلے کے مقابلے میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ میں پہلے کے مقابلے میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 35%، 20%، 13%، تو کتنا 31% ہوا ہے، ٹھیک ہے، 31% ہوا ہے۔ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو گلوبل وارمنگ جو ہے ایک کیا ہے؟ سنگین مسئلہ ہے۔ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ ایک سنگین مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کیا ایک سنگین مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ ایک سنگین مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کس گھرانے میں ہوئی؟ سر سید احمد خان کی پیدائش کیسے گھرانے میں ہوئی؟ اس امیر گھرانے میں، غریب یا پھر تاجر، ایک معزز گھرانے میں؟ تو کیا ہے؟ ایک معزز گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ سر سید کی تربیت کس کے ذریعے سایہ ہوئی؟ خالہ کی، دادی کی، چچا کی، والدہ کی؟ کس کے ذریعے سایہ ہوئی تھی؟ تو والدہ کے ذریعے سایہ۔ اس کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس کے والدہ کا نام تھا عزیز النساء۔ کیا تھا؟ اس کے والدہ کا نام کیا تھا؟ اس کے والدہ کا نام تھا عزیز النساء، ٹھیک ہے۔ اس کے والد کا کیا نام تھا؟ تو میر متقی تھا۔ کیا تھا؟ میر متقی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے والد کا نام کیا تھا؟ میر متقی تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں ہے سر سید نے انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کیا تھا؟ کب قائم کیا تھا؟ 1952 میں، 1944، 1964 میں، 1984 میں، 1998 میں، سوری تو یہ کیا ہوگا؟ سوری یہ والا ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ سر سید نے جو انجمن سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی وہ کب کی تھی؟ 1964 عیسوی میں کی تھی، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان انگلستان کب گئے تھے؟ سر سید احمد خان انگلستان کب گئے تھے؟ تو سر سید احمد خان جو انگلستان میں گئے تھے وہ کب گئے تھے؟ 1969 عیسوی میں، 1869 عیسوی میں کیا گئے تھے؟ انگلستان گئے تھے۔ اور انگلستان سے واپس کب آئے تھے؟ رسالۃ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کی؟ سر سید احمد خان نے کی تھی۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1817 عیسوی میں، 1817 عیسوی میں، اور اس کی جو ہے وفات کب ہوئی تھی؟ تو اس کی جو وفات ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 1817 میں بھی، تو 1898 میں کب ہوئی تھی؟ 1898 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 98 میں ہوئی تھی۔ رسالۃ تہذیب الاخلاق میں کیسا مضامین شائع ہوتے تھے؟ سماجی، مذہبی، فلمی اور ڈرامی، ان میں سے کوئی نہیں، تو کیسا ہوا کرتی تھی؟ تو یہ والا سماجی اور ادبی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی رسالۃ تہذیب الاخلاق میں کیسی مضامین شائع ہوا کرتی تھی؟ سماجی اور ادبی جو ہے کیا کرتی تھی۔ یہ ہے 70 نمبر، آثار الزنادق کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف سر سید احمد خان ہے، ٹھیک ہے۔ محمدن انگلور اور انٹر کالج کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان نے کی تھی۔ کب کی تھی؟ اور انٹر انگلور اور محمدن انگلو اور انٹر کالج کس نے قائم کی تھی؟ تو سر سید احمد خان۔ اور بعد میں یہی محمدن انگلور اور انٹر کالج کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ابھر کر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے کون سی یونیورسٹی قائم کی؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے قائم کی تھی، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کب پیدا ہوئے تھے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1930 عیسوی میں، 1935 عیسوی میں، 1934 عیسوی میں، انہوں نے کیا سوری ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سن 1934 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبد المغنی کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ تو بہار سے تھا۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے تعلق کس ریاست سے تھا؟ تو بہار سے تھا۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا کیا نام تھا؟ مولانا عبداللہ، مولانا عبد الرب، مولانا عبد القویم، مولانا عبد الرؤف، تو کیا تھے؟ مولانا عبد الرؤف تھے، ٹھیک ہے۔
76 नंबर है डॉक्टर अब्दुल मगनी किस मजमून पर पटना कॉलेज, डॉक्टर अब्दुल मगनी का किस मजमून में पटना कॉलेज में तकर्रुर हुआ? तो किस मजमून में? उर्दू में, अरबी में, हिंदी में, किस में? तो अंग्रेज़ी में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल मगनी का लेक्चर हैसियत से कॉलेज में तकर्रुर हुआ, किस कॉलेज में तकर्रुर हुआ था? तो किस कॉलेज में तकर्रुर हुआ था? पटना कॉलेज में तकर्रुर हुआ था। डॉक्टर अब्दुल मगनी का पटना कॉलेज से कहाँ तबादला हुआ था? पीएन कॉलेज हुआ था, आर के कॉलेज हुआ था, या मिल्लत कॉलेज हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पीएन कॉलेज हुआ था। ठीक है। 79 क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात कहाँ हुई थी? डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, आगरा में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। अदब की पहचान थे कितने लोग हैं? अच्छा, अदब को पहचानते कितने लोग हैं? अदब को कितने लोग पहचानते हैं? सभी लोग पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानता, इनमें से कोई नहीं। इनके बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अदब को पहचानते हैं। ठीक है। अदब पढ़ने वालों की हलक़ा में रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? इजाफ़ा हो रहा है, कमी हो रही, कुछ नहीं हो रही, या इनमें से कोई नहीं हो रही है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इजाफ़ा हो रहा है। अदब पढ़ने वालों की हलक़ा में जो रोज़ बरोज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है? इजाफ़ा हो रहे हैं। 82 क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में पैदा हुए थे। फिर भीमराव अम्बेडकर कहाँ के रहने वाले थे? तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बिहार के नहीं, दिल्ली के नहीं, बंगाल के नहीं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। भीमराव अम्बेडकर के वालिद का क्या नाम था? भीमराव अम्बेडकर के वालिद का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। क्या थे? रामजी मालोजी सकपाल थे उनके वालिद का नाम था। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर के वालिद कितने सालों तक फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे? कितने सालों तक हेडमास्टर रहे थे? 15 साल, 10 साल, 14 साल, 14 साल तक रहे थे। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? कितने साल की तो भीमराव अम्बेडकर का कितने साल की उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? तो कितने साल की उम्र में थे तब भीमराव अम्बेडकर की जो है दाखिला हुआ था? कितने साल की थी? तो वो थे जो है जब 5 साल के थे तब उनका स्कूल में जो है दाखिला हो गया था। ठीक है। 87 को वालदा के इंतकाल के वक्त भीमराव अम्बेडकर की उम्र कितनी थी? उसकी उम्र कितनी थी? तो 6 साल थी। जब वो 6 साल के थे तब उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। एक क्वेश्चन है सर, 1921 ईस्वी में भीमराव ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? तो 1921 ईस्वी में भीमराव ने DSc नहीं, बैरिस्ट्री नहीं, MA का नहीं, MSc की डिग्री हासिल की थी। जब 1921 में जो है भीमराव अम्बेडकर ने की MSc की डिग्री हासिल की थी। आज़ादी के बाद दस्तूर साज कमेटी में भीमराव किस अहदे पर फाइज किए गए थे? किस अहदे पर फाइज किए गए थे? तो सदर पर फाइज किए गए थे। ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में भीमराव अम्बेडकर की शादी हुई थी? कितने उम्र में? 15, 20 या फिर जो है 14? तो 14 वर्ष की उम्र में ही भीमराव की क्या हुई थी? शादी हो गई थी। 91 क्वेश्चन है, लुत्फ़ुर रहमान का असल नाम क्या है? लुत्फ़ुर रहमान का असल रहमान है सैयद लतीफ़ लुत्फ़ुर रहमान ही असल नाम है उनका। ठीक है। लुत्फ़ुर रहमान बोला गया। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1945 में, तो 1941 में हुई थी। उनकी पैदाइश कब हुई थी? लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश हुई थी छपरा ज़िला में। कहाँ हुई थी? छपरा में हुई थी। ठीक है। छपरा ज़िला। तो ये जो है लुत्फ़ुर रहमान बचपन से कैसे थे? कमज़ोर थे, ज़हन थे, ज़हनी थे, शरारती थे। तो बचपन से क्या थे? वो क्या थे? एक ज़हनी बच्चा था। ठीक है। वो बचपन से एक ज़हनी था। लुत्फ़ुर रहमान ने किस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल की थी? किस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल की थी? तो उन्होंने जो है MA में, जब वो MA किया करते थे तब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है। और यहाँ बोला गया 96 लुत्फ़ुर रहमान ने किस यूनिवर्सिटी से अपने तदरीसी खदमात का आगाज़ किया? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने किया था। ठीक है। और 97 क्वेश्चन है, भागलपुर यूनिवर्सिटी में लुत्फ़ुर रहमान किस शाबा के सदर बने? भागलपुर यूनिवर्सिटी में लुत्फ़ुर रहमान किस शाबा के सदर बने थे? तो वो उर्दू के। ठीक है। लुत्फ़ुर रहमान किस सरकार में का दुनिया दर्जा की वज़ीर बने थे? BJP के, या जनता दल के, कांग्रेस के? उनमें से कोई नहीं। तो क्या थे? किसके थे? जनता दल के। ठीक है। और 99 क्वेश्चन है, लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं? कितने? तो 3 मजमूए हैं जो हैं उनके शाये हो चुके हैं। देखिए आपकी जो मैंने आपको बताया बिल्कुल 90 क्वेश्चन, इन 90 में आपको जो है